فرض کرو ایک ایسا وقت آپ پر گزرے کہ زندگی میں جب آپ کا قیمتی اثاثہ کام نہ آیا، وقت گزر گیا، فاقہ نکل گیا، پیسے کی موجودگی میں فاقہ آ گیا، اب آپ سوچتے جا رہے ہیں کہ یہ میرے پاس پیسے میرے کام نہیں ہے، ایسے ماحول سے میں گزرا کہ جہاں یہ سکہ راج الوقت ہی نہیں ہے میرے پاس، تو اگر آپ کو وہاں سمجھ آ گئی کہ یہ افادیت پیسے کی نہیں ہے، افادیت کسی اور شے کی ہے، تو پھر ہمیشہ کے لیے آپ کی وابستگی اس ذات سے کم ہو جائے گی جس کو آپ پیسے کہہ رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اس کی حقیقت سے متعارف کرائے تب آپ آئی ایم نکلتا ہے۔ یہ بات سمجھے، اگر حقیقت کی تعارف نہ ہو تو بڑا مشکل ہے، کہاں نکلتا ہے؟ نکالنے والا آپ ہی پھنسا ہوگا دوسرے درجے پر۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کی افادیت اور اس کی حقیقتوں سے اور اس کی اپنی نتھنگنس واضح ہو جائے، جس کو آپ نکالنا ہے نا وہ آپ واضح ہو جائے کہ یہ نتھنگ، تو پھر ہے کیا چیز؟ ہے وہی کہ جو اس کا امر ہے۔ امر کی دریافت جو ہے نا کسی انسان سے وہ خود بخود بات نہیں ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک کیا یہ خیال کہ میں سے میں ہی نکالنی ہے، میں سے میں نکالنا جو ہے نا اس طرح ممکن ہے کہ جب آپ میں کی نتھنگنس دریافت کریں، یہ کوئی تو میں تو جائز ہو پڑا ہے، اور اصل میں تو یہ ہے، اصل کہانی یہ ہے، میرا ہونا اس کے فضل سے ہے، میرا نہ ہونا اس کے امر کی بات ہے۔ کسی وقت بھی میرے ہونے میں نہ ہونا ہو سکتا ہے، میرا حاصل کسی وقت بھی محروم کلا سکتا ہے، اور کمال کی بات ہے اتنا بڑا حاصل ہے کسی وقت بھی معلوم بن جائے، خدا نہ کرے ضرورت ہی ایسی آ جائے جس کا میرے پاس علاج ہی بنا ہو، تو پھر جو کچھ میں نے حاصل کیا وہ سارا ضائع، کیونکہ اب علاج کی ضرورت ہی اور آ گئی۔ اس لیے یہ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کون سی چیز ہماری حاصل ہے اور کون سی چیز معرومی ہے، کیا کرنا تھا کیا نہیں کرنا، اس کا فضل سے، اس کے فضل پر اپنی تمام جب کائنات اپنی کائنات اس پر نثار کر دی ہے۔ لازمی سمجھائی بات، اپنی کائنات میں کیا ہے؟ تقاضے بھی ہیں، اسرار بھی ہے، حاصل بھی ہے، معلومی بھی ہے، چھوٹے تعلقات بھی ہیں، چھوٹے واقعات بھی ہیں، رشتہ داریاں بھی ہیں، تخلیہ ہے، تنہائی ہے، اپنا اصل بھی ہے، اپنا نقل بھی ہے، دونوں قربان۔ آپ آتے ہیں نا، آرٹیفیشل بھی ہے، ریئل بھی ہے، سب قربان۔ اچھا، قربان کرنے کا مطلب نہیں کہ ضائع کر دینا، نہ اسے ری خاص ری مولڈ اس کے مطابق، اور یہی ہے نا وہ میک کرنے والا ہے نا، بریک تو نہیں کرتا، آپ کو آپ کا اصلی اپنا آپ بنائے گا، آپ کے اندر سے وہ خوبیاں جو مخفی ہیں جن کو آپ نے بدگمانی میں چھوڑ دیا تھا آپ یقین میں وہی اجاگر ہو جائیں گے۔ آپ بدگمان تھے اپنے آپ سے، یہ چھوڑے کیا بات ہے، تو دیکھو جی کہ کوئی بات ہے میرے گلے میں سوزش ہوتی ہے، میں کھانا کھاتا رہتا ہوں تو پتہ نہیں مطلب یہی آپ کی صفت ہو ہی آگی۔ اب آپ اس وقت زندگی کے ہیٹ آف لائف میں آپ کو معلوم نہیں ہوتا کون سی چیز سے پتہ ہے، جلدی میں ہوتے ہیں کون سی چیز معلومی ہے، کون سی چیز آپ حاصل کر رہے ہیں، تو وہ جب آئینہ کے طور پر سامنے آتا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ یہی ہے دور لے جانے والی کشتی، ٹوٹی ہوئی ہے یہ چھوڑ لو اور یہی پار لے جائے گی۔ تو یہ یاد رہے کہ ایک آدھ صفت ہوتی ہے زندگی کا دار، تمام صفات کسی کی نہیں ہوتی، ایک حصہ بس اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آ کے پوائنٹ بی کی بتا دے کہ یہ اسی کو اجاگر کر دو۔ بس اب کے ساتھ کہ میں یہ بات کروں کہ دیکھو آپ کچھ بھی نہ کرو، آپ کم از کم اپنے بزرگوں، ماں باپ بزرگ ہوتے ہیں نا، ماں باپ دادا چچا نام بزرگ ہی کہتے ہیں نا، ان کے دین کی اس لیے احترام کرو کہ یہ ان کا دین، ثبوت کو نہیں ہمیں پتا، یہ میرے ماں باپ کا دین، ماں باپ کے خون کا ہم احترام کرتے ہیں کہ یہ میری زندگی ہے، ہمارا خون ماں باپ کا دیا ہی ہے نا، ہم اپنی زندگی کو احترام کرتے ہیں کہ یہ ماں باپ زندگی بھی چل رہا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح آپ یہ بھی مطلب خیال کرو کہ یہ
اور ماں باپ کا دین ہے، لہٰذا مجھے مسئول ہے، اور اس کی وضاحت میرے پاس نہیں ہے. دس از دا ریلیجن آف مائی پیرنٹس اور فادرس، اس کو تسلیم کرتے ہیں، نتیجہ مجھے نہیں پتا تھا. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، دیکھا بھی ہو سکتا ہے بھائی، ثبوت تو کوئی نہیں ہمارے پاس، اور بندے کا ہے کہ اللہ کا ہے، اس کو ہم اللہ ہی کا مان، اب مان کے اس کو پڑھ ڈالو. اگر آپ ریسیٹیشن کرتے ہیں قرآن کی، پڑھتے جاؤ دن میں ایک دفعہ اپنی آواز میں اس قرآن کو اپنے گھر میں تھوڑی سی اونچی آواز میں پڑھ ڈالو، کسی وظیفے کی ضرورت ہو، آپ دیکھتے ہیں کہ سارے مسائل حل ہو خالی کہ اللہ کا تیرا کلام سمجھ کے ہم پڑھ رہے ہیں، تیری کتاب سمجھ کے ہم پڑھ رہے ہیں. اس لیے اور حاصل کرنے کی بات کوئی تیری کتاب یعنی کہ ویل ریٹن بک ہے، آتھر ہے اللہ، تیری کتاب پڑھو اور شوق کے ساتھ پڑھو، تلاوت برائے تلاوت کر لو. یہ پاکیزگی بھی ہے، امتحان کی اچیومنٹ بھی. اگر ذاتی طور پر بتانا ہو تو میں اتنے بھی بتاؤں آپ، اس دین کو بزرگوں کا دین سمجھیے، عزت کرو، عمل کرنے میں آپ صرف قرآن پڑھتے کبھی کرو. میں نماز پڑھتا جو جانتے بھی ہوں گے سارا باتیں، قرآن کو اتنا ریسائٹ کرو کہ اپنے کان تک اپنی آواز آتی ہے. یہ صفت آپ کو پانا. اب تو سچ بات ہے، اس طرح اور کئی واقعات کے ساتھ ہو سکتے ہیں. آپ نے مطلب زندگی میں اللہ کے کلام تو نوز سے پڑھو نا، اللہ کے کلام پڑھو تو پڑھتے کوئی نہیں، بابا بلند پڑھو. تو یہ ہے بات. باقی سارے کھیل ہیں، ایک راستہ ہے اسے محفوظ کرو، جانا پہاڑ ہے، کشتی ایک ہے، باقی سارا ساز و سامان ہے. بکری بھی جائے گی، بچے بھی جائیں گے، سامان بھی جائے گا، لیکن جانا پہاڑ ہی ہے. اور اگر حادثہ ہوئی اور پار نہ جائے تو کیا بنے؟ باہر جانے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے لیے ایک انتظام کرو بہتر یقین کا. اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ کریم اس شہر میں ہے تو اس کی خدمت کرو گے نا، ڈھونڈو گے. آپ کے دل میں ہے خدمت کرو، آپ اپنی خدمت کرو کہ آپ کے دل میں اللہ کی یاد ہے. میں تو پورا چراغ چلاؤ، کبھی اپنا چراغ بھی چلاؤ، آپ بیٹھ جاؤ کہ چراغ چلا لو، چلو دل میں یاد ہے، آتما کے ساتھ ہی پرماتما ہے، چلو کچھ تو کرو گے نا، رونے لگ جائے گا. اس لیے کبھی اپنے ساتھ سنسیئرٹی کرو، آسان ہے سارا کام. وضو کر کے سو جاؤ، خالی دعا کرتے ہوئے یا رب العالمین تو ہی آگاہ ہے، راز کر، آگاہ ہو جاؤ. مقصد یہ کہ اسی کے ساتھ اپنا ڈائلاگ رکھو تو بے شمار چیزوں سے آگاہ ہو جاؤ. آپ اس کے ساتھ اللہ کے جواب نہیں آتا، دوستی کے جواب بھی نہیں آتا، دشمنی کا کیا آئے گا، لیکن آپ اس کے ساتھ کوشچن ایسے کرتے ہو کہ آپ کا آگے اپروچ نہیں ہوتی، وہاں خاموشی ہے نا. تو اس لیے سوال تو کم از کم وہ سوچو اس کے لیے کہ آپ کا کوئی نہ کوئی آسانی پیدا ہو، کیونکہ آپ ایسے سوال کرتے ہو کہ اس کا خاموشی جو ہے پھر وہ آگے راستہ روک دیتی ہے آپ کا. جو اس نے احسان کیا آپ پر گننا شروع کر دو، یہ احسان، یہ احسان، یہ احسان. احسانوں کا گننا ہی زندگی کا راستہ ہے، یہ صداقت کی راہ ہے، احسان گننا. پھر اس کے بعد محسن کو پہچاننا کہ ہم پر احسان کرنے والا ہے، پھر محسن کا شکریہ ادا کرنا. محسن کا شکریہ یہ ہے اب احسان کی حفاظت کر، اس نے جو احسان کیا اب اس کی حفاظت کر، اس نے زندگی دی، حفاظت کر، اور یہ زندگی اس کے تعاون کے ساتھ گزار، اس کی راہ میں گزار. اس کا احسان ہے نا، اس کے کیے ہوئے احسان کو اس کے راستے سے جدا نہ، اس کا یہ راز ہے بس.